بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، طواف زیارت کے بارے میں سوال و جواب سماعت فرمائیں۔ سوال: عورت طواف زیارت کر رہی تھی، دوران طواف ماہواری شروع ہو گئی تو اب کیا کرے؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ فوراً طواف موقوف کر کے مسجد الحرام سے باہر آ جائے۔ اگر طواف جاری رکھا یا مسجد کے اندر رہی تو گناہگار ہوگی۔ سوال: اگر 4 پھیروں کے بعد حیض آیا تو اور کم کے بعد آیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، طواف کے دوران اگر عورت کو حیض شروع ہو جائے تو چاہے 4 چکر کر لیے ہوں یا نہ کر پائی ہو، وہ طواف فوراً ترک کر دے کہ حیض کی حالت میں طواف کرنا یا مسجد میں رہنا جائز نہیں، اور مسجد الحرام سے باہر نکل جائے۔ ہو سکے تو تیمم کر کے باہر آئے کہ یہ احوط یعنی احتیاط سے زیادہ قریب و مستحب ہے۔ پھر جب عورت پاک ہو جائے تو اگر 4 یا اس سے زیادہ چکر کر لیے تھے تو بقیہ چکر کر کے اپنے اسی طواف کو پورا کرے، اور اگر 3 یا اس سے کم چکر لگائے تھے تو اب بھی بنا یعنی جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کر سکتی ہے۔ جس عورت کو 3 چکروں کے بعد حیض آیا ہے، اگر اسے اپنے حیض کی عادت معلوم تھی اور حیض آنے سے قبل اسے اتنا وقت ملا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو 4 چکر لگا سکتی تھی، تو اس صورت میں اس پر 4 چکر مؤخر یعنی تاخیر سے کرنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا اور وہ گناہگار بھی ہوگی۔ بہار شریعت میں ہے، یوں ہی اگر اتنا وقت اسے ملا تھا کہ طواف کر لیتی اور نہ کیا، اب حیض یا نفاس آ گیا تو گناہگار ہوگی۔ لیکن جو عورت 4 چکر لگا چکی ہے، اس پر ان 3 چکروں میں تاخیر کرنے کی وجہ سے کچھ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ طواف زیارت کے اکثر حصے کا وقت کے اندر ہونا واجب ہے، نہ کہ پورے کا۔ بہار شریعت حج کے واجبات میں ہے، طواف افاضہ کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا۔ عرفات سے واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کا نام طواف افاضہ ہے اور اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت کے اکثر حصے سے جتنا زائد ہے، یعنی 3 پھیرے ایام نحر کے غیر میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر عورت نے 4 چکر پورے کر لیے تھے اور بقیہ 3 مجبوری و بغیر مجبوری اسی یعنی ماہواری کی حالت میں پورے کیے، یا ویسے ہی 4 پھیرے کر کے چلی گئی اور بقیہ پھیرے چھوڑ دیے تو دم لازم ہوگا، اور اگر یہ حیض کی حالت میں کیے طواف کا اعادہ کر لے تو دم ساقط ہو جائے گا، اگرچہ ایام نحر کے بعد اعادہ کرے، اور اگر 3 پاکی کی حالت میں کیے تھے اور بقیہ 4 حیض کی حالت میں کیے تو بدانہ لازم آئے گا، نیز ارادہ کرنا واجب ہوگا۔ بہار شریعت میں ہے، طواف فرض کل یا اکثر یعنی 4 پھیرے جنابت یا حیض و نفاس میں کیا تو بدانہ ہے، اور بے وضو کیا تو دم، اور پہلی صورت میں طہارت کے ساتھ اعادہ واجب، اور پاک ہو کر اعادہ کرنے کی صورت میں بدانہ ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ حائضہ کی سیٹ بک ہو تو طواف زیارت کا کیا کرے؟ سوال: حائضہ کی نشست محفوظ ہو تو طواف زیارت کا کیا کرے؟
اس کا جواب یہ ہے نشست منسوخ کروائے اور بعد طہارت یعنی پاک ہو کر غسل کے بعد طواف زیارت کرے۔ اگر نشست منسوخ کروانے میں اپنی یا ہم سفروں کی سخت دشواری ہو تو مجبوری کی صورت میں طواف زیارت کر لے، مگر بدانہ یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی لازم آئے گی، اور توبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا اور طواف کرنا دونوں کام گناہ ہیں۔ اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک طہارت کر کے طواف زیارت کا اعادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو کفارہ ساقط ہو گیا، اور 12ویں کے بعد اگر پاک ہونے کے بعد موقع مل گیا اور اعادہ کر لیا تو بدانہ ساقط ہو گیا، مگر دم دینا ہوگا۔ سوال: بعض خواتین حیض روکنے کی گولیاں استعمال کرتی ہیں، تو ان باری کے دنوں میں جب کہ حیض دوا کے ذریعے بند ہوا ہو طواف زیارت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کر سکتی ہیں، مگر اپنی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ان کا استعمال بعض دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اگر فوری نقصان کا غلبہ زن ہو تو دعا کا استعمال ممنوع ہے۔ البتہ حیض بند ہونے کی صورت میں طواف درست ہو جائے گا۔ سوال: اگر کسی نے بے وضو یا ناپاک کپڑوں میں طواف زیارت کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے بے وضو طواف زیارت کیا تو دم واجب ہو گیا، البتہ با وضو اعادہ کرنا مستحب ہے، اور اعادہ کر لینے سے دم بھی واجب نہ رہا، بلکہ 12ویں کے بعد بھی اگر اعادہ کر لیا تو دم ساقط ہو گیا۔ ناپاک کپڑوں میں ہر قسم کا طواف مکروہ تنزیہی ہے، کر لیا تو کفارہ نہیں۔ سوال: 10ویں کو طواف زیارت کے لیے حاضر ہوئے، مگر غلطی سے نفلی طواف کی نیت کر لی، اب کیا کرنا چاہیے؟ جواب: آپ کا طواف زیارت ادا ہو گیا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ طواف میں نیت ضرور فرض ہے کہ اس کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں، مگر اس میں یہ شرط نہیں کہ کسی معین یعنی مخصوص طواف کی نیت کی جائے۔ ہر طرح کا طواف فقط نیت طواف سے ادا ہو جاتا ہے، بلکہ جس طواف کو کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اگر اس مخصوص وقت میں آپ نے کسی دوسرے طواف کی نیت بھی کی، جب بھی یہ دوسرا نہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو مخصوص ہے۔ مثلا عمرے کا احرام باندھ کر باہر سے حاضر ہوئے اور عمرے کے طواف کی نیت نہ کی، مطلقاً صرف طواف کی نیت کی، بلکہ نفلی طواف کی نیت کی، ہر صورت میں یہ عمرے ہی کا طواف مانا جائے گا۔ اسی طرح قران کا احرام باندھ کر حاضر ہوئے اور آنے کے بعد جو پہلا طواف کیا وہ عمرے کا ہے، اور دوسرا طواف طواف قدوم۔ سوال: اگر طواف زیارت کے بغیر وطن چلا گیا تو کیا کفارہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کفارے سے گزارا نہیں، کیونکہ حج ہی نہ ہوا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، لہذا لازمی ہے کہ دوبارہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہو اور طواف زیارت کرے۔ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا عورتیں یعنی بیویاں حلال نہیں ہوں گی، چاہے برسوں گزر جائیں۔ اگر عورت نے یہ بھول کی ہے تو جب تک طواف زیارت نہ کرے وہ مرد کے لیے حلال یعنی اپنے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اگر کنواروں نے کیا تو شادی کر بھی لیں تو جب تک طواف زیارت نہ کریں حلال نہ ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح درس و بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درس و بیان کو سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔